اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اکرام، مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ پاکستان کا تقریباً ہر شخص ہی ان سے واقف ہے اور ان کو فالو کرتا ہے۔ پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا میں ایسے بہت سارے ممالک ہیں جہاں پر مولانا طارق جمیل صاحب کا سالانہ اجتماع ہوتا ہے، وہاں پر یہ بیان فرماتے ہیں، یا پھر یوں کہہ لیجئے کہ پوری دنیا میں کافی سارے مسلمان ان کو فالو کرتے ہیں، ان کو سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ اس سب کی بس ایک ہی وجہ ہے کہ یہ بالکل حق، سچ، صاف اور سیدھی بات کرتے ہیں، کبھی اوٹ پٹانگ بات نہیں کرتے۔ کچھ دن پہلے مولانا طارق جمیل صاحب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے معافی مانگی ہے، کیونکہ انہوں نے میڈیا کے بارے میں ایک ایسی بات کہی تھی جس پر سارا میڈیا بوکھلا اٹھا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ مولانا طارق جمیل صاحب میڈیا سے معافی مانگیں، لیکن مولانا طارق جمیل صاحب حق پر تھے، صحیح تھے، سچ پر تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے معافی مانگی۔ کیونکہ وہ کسی بھی قسم کا جھگڑا یا پھر بحث کرنا نہیں چاہتے تھے۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے کہا تھا کہ میڈیا جھوٹ پر مبنی ہے، کافی سارے چینل ایسے ہیں جو صرف جھوٹ پر ہی چلتے ہیں اور جھوٹ پھیلاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی میڈیا پر جو ہے وہ حیائی بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے۔ تو ناظرین اکرام، اب بات یہ ہے کہ سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ بے حیائی تو واقعی میڈیا میں بہت ہی زیادہ ہے، کوٹ کوٹ کر بھری ہے، جس سے ہماری نوجوان نسل تباہ برباد ہو رہی ہے۔ کوئی چینل گندا ایڈ دکھا رہا ہوتا ہے، اور کچھ ایڈ میں ایسی عورتیں ہوتی ہیں جن کے سر پر دوپٹہ نہیں، اور اگر دوپٹہ ہوتا ہے تو ان کا لباس اس قدر مختصر ہوتا ہے کہ کافی سارا جسم ان کا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بہت ہی بڑی بے حیائی ہے۔ اور باقی بات رہی جھوٹ کی، تو وہ مولانا طارق جمیل صاحب نے خود ہی بتایا تھا کہ ایک بہت بڑے چینل کے مالک نے ان سے کہا تھا کہ اگر ہم جھوٹ بولنا بند کر دیں تو ہمارا چینل ہی بند ہو جائے گا۔ اور حامد بی نے گفتگو کرتے ہوئے مولانا طارق جمیل صاحب سے کہا کہ آپ نے نواز شریف کے ساتھ جب ملاقات کرتے تھے تب بھی آپ ایسا ہی بولتے تھے کہ حکمران وقت بہت اچھا ہے، اور اب عمران خان کے بارے میں بھی ایسا ہی بولتے ہیں۔ اس کی اصل وجہ ناظرین اکرام یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کبھی بھی کسی کو برا نہیں کہتے، اگر وہ برا ہوتا بھی ہے تو اس کو اس قدر پیار دیتے ہیں، محبت دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں کہ وہ برا آدمی خود بخود ہی صراط مستقیم پر آ جاتا ہے۔ معزز ناظرین اکرام، مولانا طارق جمیل صاحب کوئی چھوٹی ہستی نہیں ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ ان کے ہاتھوں اسلام قبول کر چکے ہیں۔ آسٹریلیا، کینیڈا، امریکہ اور UK میں کافی ساری جگہوں پر ان کے اجتماعات ہوتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں، جن میں لاکھوں لوگ شرکت کرتے ہیں۔ اور رہی بات حامد میر اور محمد ملک کی، جنہوں نے مولانا طارق جمیل صاحب پر تنقید کی، تو میڈیا کے ذریعے پھیلائی جانے والی بے حیائی کا یہ سب سے بڑا پروپیگنڈا، سب سے بڑا ہاتھ اور ذہن، ماسٹر مائنڈ یہ دونوں ہی ہیں۔ آج سے کافی دن پہلے خلیل الرحمان نے ایک بہت اچھی بات کہی تھی، تو سارا میڈیا مل کر ان پر تنقید کا نشانہ بن گیا تھا۔ آج وہی طریق پھر سے دہرائی جا رہی ہے، لیکن خلیل الرحمان اور مولانا طارق جمیل صاحب کی یہ کامن بات ہے کہ دونوں ہی بے حیائی روکنے پر بات کر رہے تھے، اور دونوں پر تنقید کا وار کیا گیا۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھی ویڈیو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، پاکستانیوں کو بالخصوص ہمارا اس جھوٹے میڈیا کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اگر ویڈیو میں کچھ برا لگا یا اچھا لگا تو کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دو اجازت، ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔